ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال تعالى والله يعصمك من الناس. محترم حاضرین، آج کے خطبے کے لیے مجھ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے ایک باب، ایک پہلو شیب ابی طالب میں آپ کی محصوری کا تذکرہ کیا جائے. شیب ابی طالب میں آپ کا محبوس اور محصور ہونا، سماجی طور سے بائیکاٹ اور مقاطعہ کیا جانا کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ آپ کے پورے قبیلے اور خاندان کو سماج اور معاشرے سے میل جول سے، کھانے پینے، لین دین، خرید و فروخت سے کاٹ دیا، جسے ہم عرف میں بائیکاٹ کہتے ہیں، اردو یا عربی زبان میں مقاطعہ کہتے ہیں. یہ واقعہ اور یہ مرحلہ دعوت کے کئی مراحل کے بعد پیش آیا. اسے سمجھنے کے لیے میں سرسری طور سے ابتدائی باتوں کی طرف صرف اشارہ کروں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد بتدریج آپ کا دعوتی سفر آگے بڑھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر اسلام کا پیش کیا جانا، ورقہ بن نوفل سے تائید کا ملنا، پھر آپ کا سنبھلنا، اور اس کے بعد جب دعوت کا حکم دیا گیا تو 3 سالوں تک آپ کا اسلام کی طرف دعوت دینے کا معاملہ خفیہ طور پر جاری تھا، خاموشی سے جاری تھا. ان 3 سالوں میں بڑی محدود سی تعداد، بعض اہل علم نے لکھا کہ زیادہ سے زیادہ اگر ہم کہیں تو 50 افراد پر مشتمل لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اس کے بعد آپ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور پھر کھلے طور سے دعوت دینے کے حکم کے بعد آپ نے صفا کی پہاڑی سے مکہ کے تمام قبائل، رشتہ داروں اور قبیلے کے لوگوں کو آواز دے کر پکارا اور علل اعلان دعوت دی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو. تمام معبودوں کو جن کو تم پوجتے ہو ان کی عبودیت، الوہیت کی تردید کر کے صرف اللہ کی الوہیت کو قبول کر لو. لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے. اس سے پہلے میں واقعے کی تفصیل میں نہیں گیا، آپ نے اپنی شخصیت کے تعلق سے لوگوں سے حامی بھروائی کہ اگر میں کوئی خبر دوں کہ ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو مانو گے یا نہیں. تو سب نے بیک زبان کہا، تمام اہل مکہ نے ما جربنا علیک کذبا، کہ اے رسول ہم نے آپ پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، تو دنیاوی امور میں تجربہ نہیں کیا. یہ آپ نے لوگوں سے قبول کروایا اور پھر اس کے بعد آپ نے دعوت دی کہ جب تم مجھے سچا مانتے ہو تو میں ایک سچی خبر، اطلاع اور آگاہی تمہیں دے رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، اس سے متنبہ ہو جاؤ. آپ نے جیسے ہی اس دعوت کو کھلے عام پیش کیا، اپنے بھی پرائے ہو گئے. وہ سماج اور معاشرہ جو آپ کو امین، صادق، اپنے درمیان سب سے اچھا انسان مانتا تھا، وہ آپ کا مخالف ہو گیا. کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر. آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر یہ نیا دین پیش کر رہا ہے. اور پھر مخالفتوں کا سلسلہ جو شروع ہوا، اس میں پیش آپ کا سگا چچا ابو لہب بھی تھا، آپ اور ہم جانتے ہیں. اور مخالفت کی جو شکلیں ہو سکتی تھی اسے اختیار کیا جانے لگا. آپ کی شخصیت کو نشانہ بنایا گیا، مذاق اڑایا گیا، انفرادی طور پہ آپ کی زندگی کے معاملات کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی. ہم اور آپ سنتے جانتے بیان کرتے ہیں کہ راستوں میں کانٹا بچھانا، آپ کے گھر میں گندگی پھینک دینا، آپ کے دروازے پر جو ہے کوڑا کرکٹ لا کے ڈال دینا، کانٹے ڈال دینا، اور نہ جانے کیا کیا اذیتیں دی گئی. یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور پھر چند لوگ جو اس درمیان مسلمان ہو چکے تھے
ان پر بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہوئے، ظلم و ستم اور جور و جفا کے سارے ہتھ کنڈے جو ان کے دائرہ امکان میں تھے اس کو اپنایا جانے لگا۔ دعوت کا چوتھا سال آزمائشوں سے شروع ہوا، اور جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کیا تھا، ایمان اور عقیدہ حق اختیار کیا تھا، ان کو اپنے اس ایمان کی قیمت، انتہائی بڑی قیمت چکانی پڑی۔ یہ جو دور تھا کہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کے مقابل پورا شہر ہے، سرداری ہے، اور ساری قوت و اختیار ہے، وسائل ہیں، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ ایسے میں مسلمان ہونا اپنے آپ کو پورے سماج کا دشمن بنا لینا یا پورے سماج کو اپنے خلاف کھڑا کر دینا تھا۔ اور ہم ایسے واقعات جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کسی نے اگر یہ جرأت کی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے اگر جرأت کی حرم پاک میں کلمہ شہادت کی آواز بلند کرنے کی، تو لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ اس سے آپ اس حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اسی بنیاد پر میں جو اشارہ کر رہا ہوں، اس بنیاد پر کہ اس زمانے میں ایمان اور اسلام کو قبول کرنے والوں کی قیمت، ان کا مقام اور مرتبہ بعد کے لوگوں سے بہت اونچا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بعد کے صحابہ کرام سے، حضرت خالد بن ولید کو اور ان جیسے لوگوں کو خطاب کر کے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں 1 مد اور آدھا مد جو خرچ کیا ہے، بعد کے لوگ اگر اس کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں تو ان کے مقام کو نہیں پہنچیں گے۔ یہ چھوٹی موٹی بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے حدیث پر غور کیجئے۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، پہاڑ سلسلہ آپ جا کے دیکھیں مدینہ کے اطراف میں، اس کے برابر سونا کسی کے پاس کوئی کما سکتا ہے اتنا؟ لیکن اللہ کے رسول نے سمجھایا، اور یہ سابقون الاولون، ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والوں کے مقام اور ان کے ایمان کے اعلیٰ مرتبے کو بیان کیا۔ ان کا یہ درجہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے۔ اور بعد والا صحابہ کرام میں بھی جو بات کہے وہ ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو بعد کے لوگوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے سال میں آپ پر اور آپ کے رفقا پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے، نئی نئی قسم کی اذیتیں، تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ ان اذیتوں، قتل و غارت گری، ان پریشانیوں کے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمزور صحابہ کرام کو، صحابہ اور صحابیات کو اجازت دی کہ تم کہیں اور ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ ہجرت کے نبوت کے 5ویں سال میں آپ نے یہ اجازت دی کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ آپ نے خود حبشہ کی سرزمین کی تعیین کی۔ اب اگر تفصیل کا موقع ہوتا سیرت کے مختلف گوشوں اختلافات کو ذکر کرنے کا، تو میں اس میں کئی باتیں بیان کرتا کہ ہجرت میں کیا معنویت ہے۔ گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ کر صرف جان بچا کے، اور اصل میں بچانا مقصود ہے ایمان اور عقیدہ، اپنا شہر، اپنا وطن، رشتہ دار ساروں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پہلا قافلہ 5ویں نبوت میں گیا، جس میں 11 مرد اور 4 خواتین تھیں۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی شامل تھیں۔ ان لوگوں نے حبشہ کا سفر کیا۔ وہاں کوئی رشتہ داری، پہچان، جان پہچان، قیام کا معاملہ نہیں تھا۔ صرف اتنی بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے۔ جس ماحول سے یہ نکل کے جا رہے تھے یہ بت پرستوں کا تھا، اور جہاں جا رہے تھے وہاں عیسائیت اور آسمانی مذہب کے ماننے والے اہل کتاب تھے، اور نجاشی بھی وہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انصاف کو پسند کرنے والا آدمی ہے، تم وہاں جاؤ، وہاں تم ان مظالم سے محفوظ رہو گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر مسلمان کے لیے اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے کسی ماحول میں، تو وہاں سے ہجرت کر کے اپنا دین اور عقیدہ بچانا چاہیے۔ گھر چھوڑا جا سکتا ہے، وطن چھوڑا جا سکتا ہے، رشتہ و پیون چھوڑے جا سکتے ہیں، کاروبار چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اور ضرورت پڑی تو جان بھی چھوڑی جا سکتی ہے، یعنی جان بھی دی جا سکتی ہے، لیکن بچایا جائے گا دین کو۔ یہ سبق ہجرت کا یاد رکھیے۔ آج کل ہمارے یہاں ہم سماج میں دیکھتے ہیں، اپنے آپ پر تولیے، کہ ہم دین، ایمان، ضمیر کو ٹکوں کے بدلے میں بیچ رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے بچے اور خواتین اور بچیاں غیر مسلموں سے نکاح اور شادی کر رہی ہیں، اور اپنے دین سے پھر کر دوسرا دین اختیار کر رہی ہیں۔ یہ کیا تعلیم و تربیت ہے؟ ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو کہانی قصے کے طور پر پڑھا ہے۔
ان سے سبق نہیں لیا کہ وہ انہوں نے اپنے عمل سے اپنے اس کردار سے یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی نعمت اور سرمایہ کوئی ہے تو ایمان اور عقیدے کا ہے. ساری چیزیں قربان کی جا سکتی ہے, بچایا جائے گا ایمان اور عقیدہ. یہ وہاں گئے, 2 مرتبہ ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف. ایک مرتبہ کچھ لوگ واپس بھی آئے, ایک مخصوص تعداد وہاں گئی. جب یہ لوگ وہاں چلے گئے اور ان کی تعداد وہاں کچھ بڑھ گئی تو کفار مکہ کو یہ ٹینشن ہوا, پریشانی ہوئی. یہ خفیہ طور سے یہ ہجرت ہوئی تھی, کشتی کا پانی کا سفر کیا گیا تھا, لمبا سفر. ہاں, تو کفار مکہ کو یہ فکر ہوئی کہ اگر مسلمان وہاں جمع اور اکٹھا ہوں گے تو ہمارے مظالم سے بچ جائیں گے, ان کی قوت حاصل ہوگی اور پھر ہمارے لیے مسئلہ بنیں گے. لہٰذا انہوں نے 2 افراد پر مشتمل, جس میں ایک عمرو بن عاص بھی تھے, وفد بھیجا جن کے نجاشی سے اچھے تعلقات تھے کہ وہاں جاؤ اور ان مسلمانوں کو واپس پکڑ کر مکہ لاؤ. یہ وفد وہاں گیا لیکن وہاں بھی انہیں ناکامیابی ہوئی. نجاشی سے گفتگو کی, نجاشی نے ان کی بات سن گیا اور تحفے تحائف لے گئے تھے بادشاہ کے لیے بھی, بادشاہ کے قریبی مصاحبین کے لیے بھی, اور اس کے جو مذہب کے ماننے والے مذہبی پیشوا تھے ان کے لیے بھی تحفے لے گئے تھے کہ اس کے ذریعے سے نم کر کے ہم اپنی بات اور مطالبہ منوا لیں گے. لیکن نجاشی نے تحفہ قبول کرنے سے پہلے کہا کہ میں ان مسلمانوں سے, ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. بلایا حضرت جعفر بن ابی طالب, جعفر طیار جنہیں کہا جاتا ہے, وہ بھی اس میں شامل تھے. اپنے دین کی تعلیمات سنائی, بیان کی کہ ہم ایسے ایسے تھے, جاہلیت کے سماج میں تھے. ایک شخص ہمارے درمیان سے پیدا ہوا جسے ہم جانتے تھے, اس کا حسب نسب جانتے تھے, اس کے کردار کو جانتے تھے. اس نے ہم کو ایک معبود کی عبادت کی تعلیم دی, جبکہ ہم پہلے بتوں کی پرستش کرتے تھے. ہاں, اور بہت سارے ایسے مظاہر فطرت کی پرستش کرتے تھے. انہوں نے ہمیں توحید کی طرف, صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلایا, صلہ رحمی کا حکم دیا, نماز کا حکم دیا, ایسا ایسا حکم دیا. نجاشی نے کہا کہ یہ دین تو ہمارے دین کی طرح ہی ہے. کہا کہ میں تمہیں نہیں دے سکتا, یہ ظلم ہوگا. پھر مکہ والوں نے دوبارہ اکسایا کہ تمہارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے خیالات الگ ہیں. بھڑکانے کی کوشش کی. نجاشی نے دوبارہ انہیں طلب کیا اور پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, کیا عقیدہ ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمائندگی کرتے ہوئے, کوئی جھوٹ نہیں بیان کرتے ہوئے, حضرت عیسیٰ سے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ اور کہا کہ میں وہی بیان کرتا ہوں جو ہمارے پیغمبر نے ہم تک پہنچایا ہے. اور سورہ مریم کی وہ آیتیں جو اس وقت نازل ہو چکی تھی وہ پڑھ کر سنائی. نجاشی نے وہ سنا. نجاشی اور وہاں موجود بہت سارے ان کے مذہبی پیشوا جو پادری تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. قرآن کی آیتیں اور ان کے بیان کو سننے کے بعد نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اتنے تنکا برابر نہ زیادہ تھے نہ کم تھے, تم بالکل برحق ہو. اور یہ جو کلام تم نے سنایا یہ وہی کلام ہے. یہ کلام اور موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کا جو کلام تھا توریت انجیل کا, یہ دونوں ایک ہی مقام سے نکلا ہوا ہے, ایک ہی مشکات اور مصدر سے نکلا ہوا کلام ہے. گویا یہ تائید اور تصدیق ہو گئی ایک صاحب علم آدمی کی جانب سے. نجاشی بادشاہ بھی تھا, صاحب علم آدمی بھی تھا, مذہب کو جانتا تھا. اس کی طرف سے یہ گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی ایک شہادت اور گواہی ہے جو رہتی دنیا تک ایک بہت بڑی شہادت کی حیثیت سے جانی جا سکتی ہے. چنانچہ وہاں ان کو وہ راحت ملی مسلمانوں کو, اور کفار مکہ کے وفد کو ناکامیاب ہو کر اپنے تحفوں کے ساتھ لوٹنا پڑا. اب یہ کفار کے برابر ناکامیابیاں ہو رہی ہیں. اس درمیان ان کا غصہ اور بڑھتا جا رہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کے خلاف ان کی ریشہ دوانیاں, شرارتیں مختلف انداز کی بڑھتی چلی گئیں. چنانچہ انہوں نے جو حربہ ان کے بس میں تھا استعمال کیا. بدزبانی اور بدسلوکیاں شروع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آ کر, مسجد حرام میں آ کر طواف کر رہے ہیں. کفار مکہ بیٹھ کر آپ کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں, گندی باتیں کہی. ایک چکر کٹنے کے بعد دوبارہ پھر کہا. جب آپ قریب آئے, تیسری مرتبہ نے جب بہت زیادہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں, میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں. یہ سننا تھا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے, کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور اچھے آدمی ہیں, دوسرے حرم میں کہی ہوئی بات جو ہے ہمارے خلاف واقع ہو سکتی ہے, لہذا معذرت کرنے لگے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے، ایذائیں اور تکلیفیں دینے میں جب انہیں لگا کہ ہم ناکامیاب ہو گئے تو آپ کے اور آپ کے چچا کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوششیں کی. پہلے ایک وفد گیا کفار مکہ کا، سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے چچا اپنے بھتیجے کو روکو، ہمارے معبودوں کی خلاف ورزی کرنا، باپ دادا کے دین کی مخالفت کرنا چھوڑ دے. ابو طالب نے ان کو بہلا پھسلا کے بھیج دیا، اللہ کے رسول سے کچھ نہیں کہا. دوبارہ گئے اور اب دھمکی دی کہ ہم نے تم سے کہا لیکن آپ نے مانا نہیں، اب اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور پھر آپ درمیان میں نہ آئیے گا. ابو طالب نے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کچھ باتیں کی. آپ کو لگا کہ ابو طالب اگرچہ میری پشت پناہی کر رہے ہیں، اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہی ہیں، لیکن رشتے اور قرابت کی بنیاد پر پشت پناہی کرتے تھے، مدد کرتے تھے. تو دیکھا کہ یہ کچھ کمزور پڑ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آفاقی جملے جو ہم اور آپ کو یاد ہے کہ یا عمی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی، اگر یہ کفار مکہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اپنی دعوت سے باز آ جاؤ، تب بھی میں سرے منہ انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہا کہ مجھے اس دعوت سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، آپ کو جو کرنا ہے کیجیے، اگر آپ ساتھ نہیں دینا چاہتے کوئی بات نہیں. ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے تم کو جو چاہنا ہے کرنا ہے کرو. کچھ دنوں کے بعد دیکھا کفار مکہ نے کہ اب بھی کام نہیں بنا، بات نہیں چلی، تو ولید بن مغیرہ کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر آئے، عمارہ بن ولید. کہا دیکھو یہ خوبصورت نوجوان ہے، ابو طالب تم اس نوجوان کو اپنے پاس رکھ لو اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے رشتہ داریوں میں تفرقہ پڑ رہا ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، باپ دادا کے دین پر ضرب پڑ رہی ہے، ہمارے آبائی جو معبودان کو ہم مانتے ہیں ان کا رد ہو رہا ہے، لہٰذا ہم اس نوجوان کو آپ کے بدلے میں دے کر آپ کے بھتیجے کو لے کر اس کو قتل کر دیں گے. ابو طالب نے کہا کہ تم عجیب و غریب سودا کر رہے ہو، یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ تمہارا لڑکا لے کر میں پالوں پوسوں کھلاؤں پلاؤں اور میرے بیٹے بھتیجے کو لے کر تم اسے قتل کر دو. اس پر تھوڑی اور بحث گفتگو ہوئی، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. ابو طالب کے پاس ان کا یہ سلسلہ جو ہے وہ ناکامیاب ہو گیا. تو اب دوسرے مرحلے پہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کمزور مسلمانوں کو نشانہ بنایا. جو مسلمان جس قبیلے کا یا جس سردار کا غلام ہوتا یا قبیلے کا فرد ہوتا، اس قبیلے کے لوگ اسے انتہائی شدید انداز میں ستانے لگے. یہ تفصیلات ہم جانتے ہیں کہ کسی کو گرم ریت پر ننگی پیٹ گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کے سینے پر پتھر کی سیلیں رکھی جا رہی ہے، کسی کو کپڑے میں باردان میں لپیٹ کر جو ہے دھونی دی جا رہی ہے. ہاں، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کا خاندان، حضرت عمار بن یاسر کے پورے خاندان کو باندھ کر سزائیں دی جا رہی ہے. حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ ہیں، ان کی شرمگاہ پر برچھا مار کر ابو جہل نے شہید کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے وہاں سے گزرے لیکن ان کی مدد کرنے سے قاصر تھے. آپ نے ان کو تسلی دی، صبر یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اس کے بعد ابو جہل نے جب یاسر اور ان کی بیوی سمیہ کو دھمکایا تو کہا کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے. اللہ کے رسول کی زبان سے ہمیں جنت کی بشارت مل گئی. وہ جنت کی قیمت جانتی تھی، جان گنوا دی، دین نہیں چھوڑا. آج ہماری بچیاں ہمارے مرد اور عورتوں کے لیے نمونہ ہے. وہ تھوڑی سی تکلیف لاحق ہوتی ہے دین اور ایمان کے راستے میں، جماعت کے معاملے میں ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں سے شادیاں کر لیتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے دوسری چیزوں کی قربانی دے دیتے ہیں، دین کے لیے وہ چھوٹی قربانی کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہاں اور ہم کہاں، اور نتیجے پھر اللہ کی برکت اور رحمت کہاں سے آئے گی. اس سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی صبر، قوت، قربانیاں. چنانچہ یہ دوسرا حربہ تھا. اب یہاں بھی ناکامیاب ہوئے کہ مسلمانوں کو توڑ نہیں سکے. تو اس کے بعد جو ہے نفسیاتی جنگ لڑی، آپ کے خلاف پروپیگنڈا، مشورہ ہو رہا ہے کہ آپ پر کچھ الزام لگانا چاہیے. شاعر آپس میں کہہ رہے ہیں، بہت سے واقعات ہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتا. کہا نہیں، آپ کا کلام شاعری نہیں ہے. مجنو، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود وہی کہہ رہے ہیں، پاگل کیسے کہہ سکتا ہے، مجنو نہیں ہے، پاگل نہیں ہے. کہا پھر کاہن کہو. لوگوں نے کہا کہ ہم کہانت جانتے ہیں، کئی جانکار لوگوں نے کہا، ولید وغیرہ نے، کہانت جانتے ہیں. کہانت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، قرآن کو نہیں کہا جا سکتا.
جادو بھی جانتے ہیں, نہیں کہہ سکتے, لیکن پھر غور و فکر کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ جادوگر کہو. یہ کہو کہ اپنے جادو کے اثر سے باپ بیٹے میں, بھائی بھائی میں, رشتہ داروں میں تفرقہ اور تفریق ڈال دیتا ہے, اختلاف پیدا کر دیتا ہے. ایک مسلمان ہو جاتا ہے, اپنے گھر سے الگ ہو جاتا ہے. اس کو خوب پھیلانے کی کوشش کی. ہاں, پھر اس کے بعد جو ہے اور بھی کئی طریقے, نضر بن حارث جیسے لوگوں نے جو ہے یہ کوشش کی کہ اسفندیار اور رستم وغیرہ سے جو ہے کچھ کہانیاں سن کر آیا, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں دعوت دیتے, قرآن سناتے, اس کے بعد وہاں سے اٹھ کے جاتے تو وہ آ کے کہتا کہ اس سے اچھا کلام میں سناتا ہوں, اور کہانیاں سناتا. جب اس میں بھی کام نہیں بنا تو کچھ لوگوں کو نضر بن حارث اور ایک شخص کو بھیجا کہ مدینہ میں جاؤ, یہودیوں سے کچھ سوال کرو اور ان سے ایسے مشکل سوالات, ایسے سوالات پوچھو کہ جس کا جواب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکیں, اور ہم اس میں ان کو پھانس لیں. ناقابل حل سوال پوچھو. چنانچہ وہ دونوں گئے. یہود نے ڈھونڈ تلاش کر 3 سوال کیا کہ ان سے پوچھو کہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل گئے تھے, ان کے بارے میں تمہارے پاس کیا خبر ہے, کیا حقیقت جانتے ہو؟ اسلام اور توحید کو قبول کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا, تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اور وہ کون سا شخص ہے جس نے مشرق سے مغرب کا سفر کیا؟ ہاں, اس سیاح کے بارے میں تمہارے پاس کیا اطلاع ہے؟ اور روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ 3 سوال انہوں نے بہت مشکل سمجھ کے کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کفار مکہ نے یہ 3 سوالات کیے کہ آپ نبی ہیں تو 3 سوال کا جواب دو. تو آپ نے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا, اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. انشاءاللہ نہ کہنے پر سورہ کہف کی آیتوں میں پڑھیے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ کوئی بات ولا تقول لشیء, کیا ہے, کسی چیز کو کل میں اگر کہوں گا تو یہ ضرور کہو کہ اللہ جو الا ماشاء اللہ, جو اللہ چاہے, انشاءاللہ ایسا ہوگا. 15 دن کے بعد جب دوسرے دن تیسرے دن آپ جواب نہیں دے سکے تو مذاق اڑانے لگے, لیکن 15 دن کے بعد قرآن نازل ہوا اور ان تینوں سوالوں کا جواب سورہ کہف میں دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب بھی مل گیا. پھر اس کے بعد جو ہے ایسی اور بھی کئی کوششیں اذیتوں کی, آپ کو جان سے مارنے کی اور آپ کو ذہنی اور جسمانی تکالیف دینے کی ساری کوششیں کی گئی. کئی واقعات ہوئے. ابو لہب کا بیٹا عتیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور بدتمیزی اور بدزبانی سے بات کیا کہ والنجم اذا ہوا, اور فلاں آیت 2 آیتیں پڑھی اور کہا کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا, آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرہ انور پر تھوکنے کی کوشش کی. تھوکا لیکن تھوک آپ کے چہرے پر نہیں گیا. اس کی بدتمیزی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو تو اس پر مسلط کر دے. کچھ دن کے بعد وہ شام کے سفر پہ گیا. شام سے لوٹتے ہوئے زرقہ کے مقام پر قیام پڑاؤ ڈالا. ہاں, وہاں ایک شیر نظر آیا شام میں. تو عتیبہ نے کہا کہ محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے یہاں مار ڈالا, یہ شیر مجھے پھاڑ دے گا. محمد کی بددعا لگ گئی. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم حفاظت کریں گے. سامان اور افراد کے بیچ میں اس کو رات میں سلایا, لیکن شیر نے آ کر رات میں اسی پر حملہ کیا اور اس کی گردن توڑ کر پھاڑ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا یہ لگی. یہ عتیبہ کا واقعہ. ابو لہب اور اس کی والدہ, اس کا باپ اور ماں ابو لہب اور ام جمیل, یہ ستاتے ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں جو ہے تبت یدا ابی لہب وتب نازل کر دی. پھر اس کے علاوہ ایک دن ایسا ہوا کہ ابو جہل نے کہا کہ میں کل محمد صبح جب آئیں گے حرم میں تو میں ان کو جو ہے ایک بڑے پتھر سے جو مشکل سے اٹھے ان کے سر پر دے ماروں گا, پھر چاہے تم میرا ساتھ دو یا نہ دو. ہاں, اپنے ساتھیوں سے کہا, تو کہا ہم آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. دوسرے دن صبح آپ تشریف لائے, اللہ کے رسول نے طواف کیا, نماز پڑھنے لگے. ابو جہل نے اپنے کہے کے مطابق جو ہے بڑا پتھر اٹھایا, آپ کی طرف لپکا, آپ کے پاس پہنچا, لیکن اچانک تیزی سے واپس بھاگا اور اپنا پتھر پھینکنے کی کوشش کرتا رہا. پتھر اس کے ہاتھ سے چپک گیا, کافی مشکل سے چھڑایا. لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہا جیسا میں نے کہا تھا میں کرنے تو گیا تھا, لیکن میرے اور اس کے درمیان ایک اونٹ آ گیا. اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی ایسا اونٹ دیکھا ہی نہیں. اس کے جبڑے, اس کا چہرہ, اس کا منہ اور اس کے کان انتہائی بھیانک تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو تباہ ہو جاتا. اس کے علاوہ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ پر اوجھ ڈالی گئی. ہاں, آپ سجدے میں ہیں, ہاں, اوجھ ڈال دی گئی, آپ کا مذاق بنایا گیا. ہاں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر جو ہے صفائی کی, روتی جاتی تھی اور آپ کا چہرہ صاف کرتی جاتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ عقبہ بن ابی معیط اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ گلے میں جو ہے اس نے کپڑا ڈالا, بل دے کر کپڑا دیا اور دونوں طرف سے کھینچنے لگے.
کسی نے ابو بکر صدیق کو آواز دی، یہ صحیح بخاری میں بھی حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے بدترین سنگین انداز جو کفار مکہ کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا وہ یہ کہ آپ کے گردن میں کلے میں جو ہے کپڑا ڈال کر کھینچا گیا، اور جب آپ کی بالکل سانسیں اکھڑنے کے قریب نظر آئی تو ابو بکر صدیق نے آ کر عقبہ بن ابو معیط کو تیزی سے دھکا دیا اور روتے ہوئے کہا اتریدون ان تقتلوا رجلا یقول ربی اللہ، اتریدون ان تقتلوا رجلا تقتلوا رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم کیا ہے؟ یہ سارے معاملات جو ہے آپ ذہن میں رکھیں. یہ کفار مکہ اپنی ساری کوششیں آزما رہے ہیں آپ کی دعوت کو، آپ کے دین کو روکنے کے لیے، دبانے کے لیے، آپ کے کاموں میں رخنہ اندازی کرنے کے لیے کہ یہ دعوت پھیل نہ سکے، اسے کوئی قبول نہ کرے یا کسی کو پہنچائے نہیں. پھر جب دیکھا اس درمیان میں سات نبوی کے پہلے ان مقامات پر جب حبشہ میں بھی ناکامیاب ہو گئے، ہاں، اور ابو طالب نے دیکھا کہ یہ لوگ میرے بھتیجے کے درپے آزار ہیں، قتل کرنے کی کئی کوششیں کر چکے ہیں. ہاں، حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ پیش آیا، وہ بھی قتل کرنے نکلے تھے، اسلام قبول کر لیا. حضرت امیر حمزہ کو پتہ چلا کہ ابو جہل نے میرے بھتیجے کے سر پر مارا ہے، غصے میں اس کو مارنے گئے، اس کو اپنی کمان سے مارا، گالیاں دی، اور اس کے بعد کہا کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں. پہلے خاندانی عصبیت میں اسلام قبول کیا، بعد میں دل سے مسلمان ہو گئے اور بعد میں سید الشہداء ہوئے. یہ واقعات جب ترتیب وار ہوئے اور پھر ابو طالب کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو ان سے خطرہ ہے، یہ عہد توڑ کر مار سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں اکیلا کافی نہیں ہوں. بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب دونوں کے قبیلے کے سارے لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قرابت کا حق رکھتے ہیں، ایسا معاملہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا ہم سب کو ان کی حمایت اور ان کی تائید کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے. سب نے اس کا اقرار کیا، جو مسلمان تھے وہ بھی، جو کافر تھے وہ بھی. غور کرنے کی بات ہے، جاہلی معاشرے میں رشتے کا یہ لحاظ تھا کہ رشتے مذہب کا اختلاف، جبکہ پورا شہر اس بنیاد پر دشمن بنا ہوا ہے، رشتے کی بنیاد پر ساتھ دینا ضروری سمجھا. ہمارے یہاں دین کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہوتا. آج رشتے سے کہیں زیادہ مضبوط چیز دین ہے، دینی رشتہ ہے. اور آج ہم ایسے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو قرآن حدیث کا ماننے والا کہتے ہیں، لیکن اگر کسی سے اختلاف ہو جائے ذاتی یا کوئی اور معاملے میں تو اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ اتنا برا ہوگا غیر مسلم سے بھی برا. یہ دین نہیں ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ بھی بگھاریں، فلسفہ میں ہوں آپ ہو کوئی ہو، جان لے کہ وہ دین انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. یہ کفار مکہ رشتے کی بنیاد پر اقرار کرتے ہیں. اب یہ جب واقعات ہونے لگے ایسے تو کفار مکہ کو تشویش ہوئی کہ یہ تو معاملہ بگڑتا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، کوئی فائدہ نہیں، مسلمانوں کو ستایا، کوئی نتیجہ نہیں، ہمارے حق میں نہیں نکل پا رہا ہے. ان کا بائیکاٹ کیا، ان پر الزامات لگائے، ان کو شاعر، مجنوں، پاگل، ساحر، کاہن کیا کیا کہہ ڈالا، کوئی فائدہ نہیں. بلکہ فائدہ یہ ہوا الٹا کہ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ جو لوگوں کو جا کے کہتے تھے کہ دیکھو ایسا ایک شخص ہے جادوگر ہے، اس کے پاس جانا نہیں، تو لوگوں میں اور تڑپ پیدا ہوتی. کفار کے ذریعے سے ان کی تشہیر ہو گئی. جیسے آج کل مسلمانوں کے خلاف کچھ لوگ لکھتے ہیں نا، بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کی وجہ سے اسلام کا چرچا ہو جاتا ہے. شر میں خیر ہوتا ہے کہ اسلام کا نام بہت سارے ایسے لوگوں اور گھروں تک پہنچ جاتا ہے جہاں ہم اور آپ نہیں پہنچا پاتے. یہ اللہ کا انتظام ہوتا ہے. یہ کافروں کے ذریعے سے بھی کچھ کام لے لیتا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے کفار مکہ کو تشویش ہوئی. اور جب حضرت امیر حمزہ بھی مسلمان ہو گئے، عمر بن خطاب بھی مسلمان ہو گئے، تعداد بھی بڑھ گئی، ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو آپ کی حمایت کے لیے کھڑا کر دیا. تو اب کفار مکہ کو یہ فکر ہوئی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ ہم قتل نہیں کر سکتے، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو اب کچھ کرنا چاہیے. چنانچہ اس پیریڈ میں پہلے عتبہ بن ربیعہ، ان کا ایک بڑا سردار سنجیدہ، اس نے کہا کہ میں تمہاری طرف سے جا کے محمد سے بات کرتا ہوں. لوگوں نے سوچا کہ چلو شاید اس طرح مسئلہ حل ہو جائے اور ہماری جان چھوٹے. کہا ضرور جا کے بات کیجیے. کہا کچھ پیشکش کروں گا. کہا بالکل. پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے حرم میں اور کہا کہ بھتیجے
تم ہمارے درمیان انتہائی اعلیٰ مقام اور حیثیت کے حامل شخص ہو. تمہارا نسب بہت اونچا اور اچھا ہے، ہم سب جانتے ہیں. تمہارا کردار بے داغ ہے، تم ایسے ہو. لیکن پھر تم نے ایک ایسی چیز پیش کی جس سے ہمارے آباء و اجداد کا دین رد ہو گیا. اس کی مخالفت ہوتی ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے. تم نے یہ کیا. لہذا میں اپنی قوم کی طرف سے آیا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی معاملہ پیش آ جائے. کہا پیش کرو ابو الولید. کہا اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ تمہارے لیے بہت ڈھیر سارا مال جمع کر دیں گے، تم کو بہت سارا مال جمع کر کے دے دیں گے. اگر تم کو شرف چاہیے تو ہم تمہیں اپنا ایسا سردار بنا لیں گے کہ کوئی فیصلہ آپ کے بغیر ہم نہیں کریں گے. اگر تم بادشاہت چاہتے ہو تو ہم سب مل کر تمہیں اپنا بادشاہ مان لیں گے. اور اگر تم کو کوئی جین بھوت پریت والا مرض لاحق ہے تو تم ہم سے کہو، ہم اس کے علاج کا بندوبست کریں گے، پورا خرچ ہم اٹھائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الولید آپ نے اپنی بات کہہ لی. کہا ہاں. کہا اب میری سنیے. آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ کیا اور سورہ حامیم سجدہ، جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، ہاں تلک آیات الکتاب. ہاں آگے آیتیں آپ پڑھتے گئے، وہ پڑھتے گئے اور ولید کی حیثیت چہرہ بدلتا گیا. اور آگے عاد و سمود کے جہاں عذاب کا واقعہ ہے بعض روایتوں میں کہ جب کہا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو تم پر بھی ویسے ہی ہاں جو ہے اللہ کا عذاب صاعقہ آئے گا، ہاں جیسے عاد و سمود پر آیا تھا. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ڈر گئے اور کھڑے ہو گئے. ان کی حیثیت بدل گئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو میں نے کلام پیش کیا ہے، میں نے اپنی بات کہہ دی، اب آپ کو جو ٹھیک لگے کیجیے. یہ واپس آئے. مکہ کے کفار نے دیکھا ان کو آتے ہوئے تو کہا دیکھیے ان کی چہرہ شناسی کہ ابو الولید جس چہرے کے ساتھ گئے تھے اس چہرے سے واپس نہیں لوٹ رہے ہیں، ان کے اوپر اثر ہو گیا ہے. انہوں نے آ کر کہا کہ دیکھو مکہ والو، محمد نے جو کلام پیش کیا ہے نہ وہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ شاعری ہے. میں سب چیزوں کو جانتا ہوں. وہ بہت عظیم کلام ہے جس کا یقیناً بہت بڑا نتیجہ برآمد ہونے والا ہے. وہ تمہارے درمیان کے ایک فرد ہے، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر. اگر عربوں نے ان کو ختم کر دیا تو تمہارا کام دوسرے کر لیں گے، اور اگر ان کا معاملہ غالب آ گیا تو ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی، ان کی سلطنت تمہاری سلطنت ہوگی. لہذا تم ان سے تعارض نہ کرو. وہ جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کی ایک تلاوت ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کے اندر ایک تاثیر ہے، وہ ضرور بڑا معاملہ ہو کر رہے گا. تو لوگوں نے کہا کہ ابو الولید آپ پر محمد کی زبان نے جادو کر دیا ہے. کہا میں نے جو سمجھا اور جانا آپ کو بتا دیا، اب آپ لوگوں کو جو ٹھیک لگے وہ کرو. یہ ایک وفد جا کر آیا. اس کے علاوہ بھی اس درمیان ایک دو وفد گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی. بادشاہت چاہیے تو بادشاہت لے لو، دولت چاہیے تو دولت لے لو، کسی خوبصورت ترین اور کنواری لڑکی سے شادی کرنا ہو تو بتا دو، ہم شادی کروا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں کر لو. یا پھر ایک شکل یہ نکلتی ہے کہ ایسا کر لو. ابو طالب کے پاس آخر وقت میں یہ لوگ گئے تھے جب ان کی آخری بیماری آئی، اس وقت بھی پیشکش کی. کہا کہ ایسا چاہو کم سے کم یہ کر لو کہ ایک دن تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو اور ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، پھر بعد میں جس کو جو صحیح لگے گا وہ قبول کر لے گا. اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کی صورت نازل کی، شرک سے براعت والی، سونے کے وقت اور بیداری کے وقت پڑھنے والی قل هو اللہ احد، اور دوسری صورتوں کے ساتھ میں قل یا ایھا الکافرون. اللہ نے کہا کہ اے کافرو، کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں کبھی اس کی عبادت نہیں کر سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کرو گے. کفار مکہ، اللہ کے رسول یہاں ایک نقطہ دھیان رکھیے، کفار مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ طواف کرتے تھے نا، اللہ کو مانتے تھے نا. لیکن قرآن نے کہا کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرتے. کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا. قرآن کے زبان میں اللہ کی عبادت کرنے والا وہی ہوگا جو توحید پر ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ کو عبادت کے لائق سمجھ. جتنے عبادت کے معاملات ہیں، اب ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت سارے علماء نہیں سمجھتے کہ عبادت کے کیا کیا معاملات ہیں. کہتے ہیں کہ شرک گناہ ہے، لیکن قبروں کا طواف کرنا، چومنا چاٹنا، نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، وہاں نظر و نیاز کرنا، اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہے.
ابھی کلپس آ رہی ہیں، پیر صاحب کو سجدہ کیا جا رہا ہے، ان کے سامنے ایسی چیزیں، ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں جو صریح شرک ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرک کر ہی نہیں رہے. خیر، تو کفار مکہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرنے کے لیے کہہ دیا، یہ شرک سے براعت والی صورت ہے، قل یا ایھا الکافرون. تو آپ نے کفار مکہ کو یہ بتا دیا، لکم دینکم ولی دین. آخر میں کہا کہ تم اگر اپنا دین اختیار کر کے میرے دین کو اختیار نہیں کرنا چاہتے تو میں اپنا دین کیوں چھوڑوں؟ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تم جس کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا. اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. توحید کے معاملے میں سن رہے ہیں آپ، توحید اور شرک کے معاملے میں ایک مسلمان کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہوئی. یہ ساری کوششیں جب ناکام ہو گئی تو اب مکہ والوں کو تشویش ہوئی کہ ہماری ہر کوشش، مخالفت، اذیت رسانی، تکلیف دینے والی باتیں ساری کے ساری ہم نے آزما لی، کامیاب نہیں ہو رہی ہے. اب ان لوگوں نے ایک میٹنگ رکھی وادی محصب کے خیف بنی کنانہ میں. کفار مکہ کے سردار لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے جمع ہونے کے بعد طے کیا کہ کچھ علاج کرنا چاہیے. تو طے یہ پایا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، ان دونوں قبیلوں کا جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، مقاطعہ، ان سے میل جول بند کر دیا جائے، شادی بیاہ نہ کیا جائے، لین دین خرید و فروخت نہ کی جائے، ان کے گھر آنا جانا، ان سے کوئی معاملہ رکھنا، ساری چیزیں بند کر دی جائے. اور معاہدہ طے کر کے لکھ کر کعبے میں لٹکایا جائے، اور اس میں یہ بھی لکھ دیا جائے کہ بنو ہاشم سے اس وقت تک کوئی صلح نہیں کرے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کریں، تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں، ان کو قتل کر دیں، اور اس سلسلے میں کوئی مروت نہیں برتی جائے گی. سنا آپ نے؟ یہ وثیقہ تیار کیا گیا، لکھا گیا. کس نے لکھا؟ کئی نام آتے ہیں. بغیث بن عامر زیادہ مشہور ہے کہ واجب بات یہ ہے کہ بغیث بن عامر نے لکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو بددعا دیا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، فالج مار دیا اس کو. بغیث بن عامر جس نے یہ لکھا تھا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب دونوں کا بائیکاٹ. کیوں سب کا بائیکاٹ؟ کہ تم حمایت کرنا چاہتے ہو. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوگ کوئی تکلیف پہنچاتے، جب انہوں نے طے کر لیا کہ ہم حفاظت کریں گے، دفاع کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کفار کو ڈر تھا کہ اب اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائے گی، اور شاید مکہ میں کوئی نہ بچے، یہ ہمارے خلاف ان کا پورا قبیلہ، دونوں قبیلے کھڑے ہو جائیں گے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. اب بنو ہاشم اور بنو مطلب اگر چاہتے ہیں کہ مکہ کے معاشرے میں گھل مل کر رہیں، ہمارے ساتھ رہیں، تو محمد کو ہمارے حوالے کریں، ہم اس کو قتل کر دیں گے. اور جب یہ بائیکاٹ کی تحریر اور وثیقہ لکھا گیا، کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا. سارا مکہ مسلمانوں کے لیے اجنبی ہو گیا. بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، پورے خاندان اور جتنے مسلمان تھے، جو لگ بھگ کہتے ہیں کہ 200 کے قریب تھے، اور کم سے کم 40 اس میں مرد تھے، باقی عورتیں بچے. یہ شیب ابی طالب، عام طور سے ہم یہی کہتے ہیں کہ گھاٹی تھی ایک ابو طالب کے نام سے منسوب، وہاں محصور ہو گئے، محبوس ہو گئے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو گئے. ایک عرب عالم کو میں نے پڑھا، انہوں نے لکھا کہ یہ شیب جو اس وقت کہا گیا، یہ محلے تھے، شعاب مکہ، مکہ کے مختلف محلے اور علاقے. اور چونکہ مکہ اور اطراف مکہ میں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، لہٰذا گھاٹیاں ہر طرف تھی، تو ممکن ہے کہ کوئی گھاٹی والا محلہ رہا ہو. تو شیب ابی طالب میں یہ لوگ محصور ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم، بنو مطلب. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس محصوری اور محبوسی میں یہ انتہائی سنگین معاملہ تھا. چند لوگوں کو پورے شہر میں الگ تھلگ کر دیا جائے کہ نہ آپ سامان خرید سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کو بیچے گا، نہ آپ سے کوئی چیز خریدے گا، نہ میل جول رکھے گا، نہ شادی بیاہ میں نہ آپ جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں، نکاح اور رشتہ کرنا دور کی بات، کوئی معاملہ لین دین نہیں، کوئی مروت نہیں. کیسا معاملہ ہوگا؟ اس زمانے میں آج کی طرح آسانیاں بھی نہیں تھیں، فوراً باہر جا کے لے آئیں. مسلمان اور یہ دونوں خاندان جو ہے محصور ہو کے رہ گئے. میں کہہ رہا تھا قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس محصوری میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے کافر لوگ بھی شامل تھے، کفار بھی. یہاں قابل غور بات ہے، میں پھر سے وہ بات دہراؤں کہ یہ کفر کے ساتھ اس پر جمے ہوئے کہ ہمیں رشتہ داری کا معاملہ نبھانا ہے. یہ رشتے کا معاملہ تھا، اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے قیام یا اس قسم کی باتیں نہیں کی، کیونکہ جو لوگ ساتھ دے رہے تھے وہ سب دین کی بنیاد پر نہیں تھا، ہاں خاندان اور رشتے کی بنیاد پر تھا. یہ
اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ خاندان اور رشتے کی بنیاد پر صحیح غلط کا فیصلہ کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت یہ خاندانی بنیاد پر دے رہے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجوبہ کاری ہے کہ وہ مخالفین میں سے بھی اسلام کے تائید کرنے والے پیدا کر دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ نبی کریم اس موقع پر، دعوت کے اس مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی رہنا، زندہ رہنا انتہائی ضروری تھا۔ آپ ختم ہو جاتے، دعوت اسلامی ختم ہو جاتی، اسلام نامکمل تھا اس وقت۔ لیکن آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا؟ خاندانی بنیاد پر ہی صحیح، آپ کے خاندان کے وہ لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر 3 سال تک محصور رہے۔ اور اس میں ایک طریقے سے دیکھا جائے، جیسے میں آج آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اس وقت کے مسلمانوں کے لیے یہ تحریک تھی کہ جب یہ رشتے کی بنیاد پر کافر لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو ہمارا رشتہ تو اسلام کا ہے، دعوت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کی بنیاد پر جو سب سے مضبوط رشتہ دنیا میں، تو عقیدہ توحید والا، تو اس رشتے کی بنیاد پر تو ہم کو اور زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے، اور زیادہ اپنی فدائیت کا، قربانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے جذبے کی بات تھی۔ چنانچہ یہ پورے لوگ 3 سال تک، 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، 3 سال تک محصور رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ 3 دن 4 دن گزرے گا، پریشانی آئے گی، بھوک پیاس کا معاملہ پیش آئے گا، تو ہمارے درمیان سے کتنے لوگ ٹوٹ کر بھاگیں گے۔ خیر ہے، کون ان کے ساتھ دکھ جھیلے گا؟ اس پیریڈ میں مسلمانوں کو بھوک پیاس تنگ دستی کا کیسا عالم تھا، اس کا اندازہ ان واقعات سے لگائیے جو سیرت کی کتابوں میں درج ہے۔ کہتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کے بلکنے کی، بھوک سے تڑپنے کی آواز مکہ کے گھروں تک پہنچتی تھی، ہاں، جس میں کفار میں سے بھی بعض لوگ جو ہے پسیج جاتے تھے اور بعض خوش ہوتے تھے جو مخالفین تھے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ رات میں پیشاب کے لیے گیا تو میرے پیر کے نیچے کوئی نرم چیز آئی، میں نے دیکھا تو وہ ایک چمڑا تھا، اسے میں نے دھویا، جلایا، ہاں، صاف کیا، اور پھر اس کے بعد 3 دن تک اس پر میں نے گزارا کیا۔ پتے اور چمڑے کھا کر گزارا کر رہے ہیں، اناج دستیاب نہیں ہوتا، خرید و فروخت بکنے کے لیے غلے باہر سے بھی اگر آتے تو باہر کے لوگوں سے خریدنے کا جو معاملہ ہوتا، پیش آتا، تو یہ نئی مسلمان خرید نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ مکہ والے زیادہ قیمت دے کر خرید لیتے تھے تاکہ مسلمان خرید نہ سکے۔ اول تو مکہ والا کوئی بیچتا نہیں تھا، باہر کا کوئی آتا تو اسے بیچنے نہیں دیا جاتا تھا۔ آج ہمارے ہاں لوگ اس طرح سے اپنے بھائیوں کے لیے کسی کی مخالفت ہوتی ہے دعوت کے کاموں میں، ہمارے یہاں اہل حدیث کہلانے والے، قرآن حدیث کے ماننے کے دعوے دار اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اس طرح تنگ کرتے ہیں۔ غربا مساکین کو بھیجنے کا اگر انتظام کیا جا رہا ہے تو اس کو روک لگاتے ہیں کہ ان کا کام رک جائے۔ کون سا دین مانتے ہیں ہم لوگ؟ کس دنیا میں جیتے ہیں معلوم نہیں۔ یہ کچھ چیزوں کو کر کے ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے اسلام کا تیر مار لیا۔ دین سمجھیں، یہ واقعات ہمارے لیے درس اور سبق ہے کہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں بھوک پیاس کی شدت، مخالفت اور تنہائی کو جھیلتے ہوئے لوگ قائم رہے۔ مرد تو مرد، خواتین بھی سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اس پیریڈ میں کہیں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ کسی عورت نے، کسی مرد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا ہو کہ آپ کی وجہ سے یہ مصیبت جھیل رہے ہیں، یہ پریشانی، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے، یہ پریشانی، یہ میں مبتلا ہے۔ کسی نے شکایت نہیں کی، یہاں تک کہ کافروں نے بھی شکایت نہیں کی۔ سب کے سب ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا صبر، یہ ان کی قربانی، دین کے لیے جمع رہنا، اس کا بہت اعلیٰ نمونہ ثبوت ہے۔ ہم دین کے لیے کتنی مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہے ہمارے ہاں یہ، اس کا کوئی معمولی سا تصور؟ سابقون الاولون کے درجے کا اندازہ لگائیے اس سے۔ عورتیں رو رہی ہیں، عورتوں کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہمارے لیے۔ پھر عورتوں اور بچوں کے مقابلے میں مرد زیادہ قوی ہوتے ہیں، وہ بعض دوسرے معاملات میں۔ یہاں بھوک پیاس کو اس طرح جھیلنا یہ ان کی بہت بڑی قربانی تھی، اور پھر ان کو دیکھ کر مردوں میں یہ جذبہ پیدا ہونا فطری تھا کہ جب یہ برداشت کر رہے ہیں تو ہم کو تو اور کرنا چاہیے۔ اور پھر کافر مشرک رشتہ داری کی بنیاد پر برداشت کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو دین ہے، توحید ہے، ایمان ہے، ہم کو اور زیادہ اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ چنانچہ سب کے سب جمع رہے۔ اس پیریڈ میں 3 سال کی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دعوت کا کام نہیں رکا۔ خاص بات، موسم حج جب آتا اور باہر کے لوگ حاجی آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر حجاج کے درمیان جا کر قرآن کی آیتیں سناتے، دین کی اور توحید کی دعوت دیتے۔
اس میں میں بھول جاؤں گا شاید بعد میں، شیخ موفق سالم نے لکھا کہ ایک فائدہ اور ہوا، مسلمانوں کا 3 سال تک یہ جو محاصرہ کیا گیا اور آپ ان کو اذیتیں جھیلنی پڑی، بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنا پڑی، اس سے مسلمانوں کا ایک دوسرا فائدہ ہوا۔ ایک تو ان کو صبر و ضبط، تلقین اور اپنے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کہ ہم مضبوط ہیں ایمان میں، ٹلنے اور ہلنے والے نہیں ہیں، اسی لیے ان کو بعد میں اعلیٰ مقام، درجہ اور اجر و ثواب کے وعدے ملے۔ ہاں، دوسرا، ان کے اس موقف کی بنیاد پر مسلمان مکہ سے باہر کے جو دوسرے مشرکین تھے ان کو خبریں ملتی تھی کہ مکہ والوں نے مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، لیکن 3 سال ہو رہے ہیں، اتنی لمبی مدت کے باوجود وہ ٹوٹ نہیں رہے ہیں، وہ قائم ہیں اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر، اپنے دین پر۔ یہ لوگوں کے لیے سبق اور سوچنے کی بات ہو گئی کہ ایسی کون سی بات ہے کہ اتنی شدت برداشت کر کے بھی بچے اور عورتیں تک جھیل رہے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ یہ بہت سارے باہر کے متعدد لوگوں کے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سیرت کی کتابوں میں درج ہے، اس موقف کی بنیاد پر متاثر ہو کر باہر کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد اس درمیان ابو طالب کا وہی معاملہ تھا اپنے بھتیجے کے تعلق سے، اگرچہ وہ کافر تھے لیکن رات میں شیب ابی طالب میں بھی آپ کو خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ کوئی شخص آ کر دھوکے سے رات کے اندھیرے میں قتل نہ کر دے آپ کا۔ چنانچہ جب سونے لگتے لوگ تو آپ کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہتے کہ بھتیجے اس پر سو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹتے، جب سب سو جاتے تو آپ اپنے بھائی بھتیجوں میں سے، رشتہ داروں میں سے کسی ایک کو بیدار کرتے اور اٹھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اور کہتے آپ اٹھ کر اس کی جگہ جائیں، اور ان کو ان کی جگہ بدل دیتے، تاکہ سوتے ہوئے اگر کسی نے ایک جگہ دیکھا ہے اور حملہ کرنے آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پائے۔ یہ احتیاط برتتے تھے۔ دعوت کا کام اس سلسلے میں جاری تھا۔ ہاں، اب ایسے ہی پیریڈ چلتا رہا، بہت معمولی سا کوئی مکہ والا ترس کھا کے رشتہ داری کی بنیاد پر چوری چھپے کچھ اناج غلہ پہنچا دیتا تو بس وہی اناج پہنچتا تھا۔ جیسے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کافر تھے، ان کی سگی پھوپھی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شیب ابی طالب میں ساتھ تھی، تو یہ چوری چھپ کے کبھی کبھار تھوڑا موڑا گیہوں پہنچا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو جہل آڑے بھی آیا، روکنے کی کوشش کی تو ابو البختری نے کہا کہ چھوڑو ان کو اپنی پھوپھی کے پاس گیہوں غلہ پہنچانے دو۔ ایسے ہی ہشام بن عمرو نامی شخص، وہ بھی کچھ غلہ پہنچا دیتا تھا۔ ہاں، پھر جب 3 سال مکمل ہونے کو آئے، 7 نبوی کے محرم کے آغاز میں، یعنی محرم شروع ہونے والا تھا، چاند رات تھا، اس وقت یہ وثیقہ لکھ کر ڈالا گیا، اور پھر 10 نبوی میں محرم ہی میں 7-8 محرم کو اس وثیقے سے پہلے کچھ لوگوں نے، مکہ والوں نے کوشش شروع کی۔ ایک شخص تھے ہشام بن عمرو بنو لوئی کے، ہاں، ان کو بڑا دکھ تھا کہ مسلمان اس تکلیف سے جونج رہے ہیں، لیکن اکیلے تھے۔ یہ زہیر بن ابو امیہ کے پاس گئے، یہ حضرت ابو طالب کے، اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب، ان کے سگے بھانجے تھے۔ ان سے کہا کہ زہیر یہ بتاؤ کہ کیا تم کو یہ اچھا لگتا ہے کہ تم یہاں کھاؤ پیو مزے سے رہو اور تمہارے ماموں اور ان کے قریبی لوگ بھوک پیاس سے تڑپتے رہیں؟ کہا مجھے تو نہیں پسند ہے لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، میں تنہا ہوں۔ کہا تنہا نہیں ہو، ایک اور شخص سے کہا کون؟ کہا میں۔ تو کہا ٹھیک ہے، تم ہو اور میں ہوں، ایک اور تیسرا تلاش کرو۔ پھر وہ ہشام جو ہے تیسرے کے پاس گئے، مطعم بن عدی بن نوفل کے پاس، ان سے بھی یہی پیشکش کی کہ تمہارے ایسے ایسے رشتہ دار ہیں، تمہارا بنو عبد مناف سے رشتہ اور تعلق ہے، وہ بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ کہا میں تو نہیں پسند نہیں کرتا تھا اس کو، لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ کہا آپ اکیلے نہیں ہیں۔ کہا کون؟ کہا میں ہوں۔ کہا اور کوئی؟ کہا فلاں ہے۔ ہاں، نام لیا زہیر کا بھی۔ کہا چوتھا تلاش کرو۔ پھر ابو البختری کے پاس گئے، ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے زمعہ بن اسود کے پاس گئے۔ ایسے 5 لوگ اکٹھا ہو گئے۔ 5 لوگوں کے اکٹھا ہونے کے بعد انہوں نے میٹنگ کی، رات میں طے کیا کہ کل صبح ہم وثیقے کو پھاڑیں گے۔ زہیر نے کہا کہ اس کی مخالفت میں شروع کروں گا۔ مختصر قصہ یہ کہ دوسرے دن حرم میں سب لوگ، مکہ کے کفار وہیں بیٹھا کار ہوتا تھا، ان کے دار الندوہ قائم ہوتی تھی، ابو جہل اور ان کے حلقے اور دوسرے حلقے بیٹھتے تھے۔ یہاں زہیر بھی پہنچے اور پہنچنے کے بعد طواف کیا، چکر لگایا کعبہ کا، اور اس کے بعد عبادت کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے
لوگوں کو بنو ہاشم وہاں کفار مکہ کو خطاب کر کے کہا کہ یہ تو بہت ظلم کی بات ہے کہ ہم کھائیں پئیں مزے کریں اور بنو ہاشم بنو امیہ جو ہمارے رشتہ و تعلق رکھتے ہیں وہ بھوک پیاس سے تڑپتے رہے، ہم ان کا مقاطع کر کے چھوڑ دیں؟ ہاں واللہ میں وثیقہ یہ جو صحیفہ لٹکا ہوا ہے میں اسے پھاڑنے جا رہا ہوں۔ ابو جہل وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ نہیں تم غلط بات کہہ رہے ہو، یہ وثیقہ پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر مطعم ابن عدی نے ان کی تائید کی کہ نہیں، تم نے جس وقت یہ وثیقہ لکھا تھا ہم اس وقت بھی اس سے راضی نہیں تھے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تم زیادہ غلط ہو۔ پھر اس کے بعد تیسرے نے، چوتھے نے، پانچویں نے، ابو جہل نے کہا کہ یہ رات ہی میں معاملہ طے ہو چکا ہے، سمجھ میں آ گئے بات۔ اور ابھی وہ ان لوگوں کی تو میں ابو البختری اور ابو جہل کی بحث چل رہی تھی کہ ابو طالب بھی آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور انہوں نے کہا، یہ سیرت کی کتابوں میں ہے، الرحیق المختوم میں بھی آپ کو ملے گا، مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری استاذ محترم کی کتاب، انہوں نے بیان کیا کہ ابو طالب بھی وہاں پہنچے اور انہوں نے خبر پیش کی کہ میرے بھتیجے نے ایک خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتایا ہے کہ جو وثیقہ تم نے لٹ کر کعبے میں لٹکایا ہے اللہ نے اس پر کیڑے بھیج دیے اور اس نے پورے اللہ کے نام کے علاوہ پورے تحریر کو اس نے چاٹ لیا، کھا لیا ہے۔ ہاں ابو البختری نے پہنچ کر جب وثیقہ نکالا تو لوگ دیکھ کر واقعی حیران رہ گئے۔ ابو طالب نے یہ کہا کہ تم وثیقہ نکال کر دیکھ لو، اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح نکلی تو تم اسے چھوڑ دینا، اور اگر غلط نکلی تو ہم آپ کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، پھر جو چاہے تم کر لینا۔ وثیقہ نکالا گیا تو دیکھے تو لوگ تعجب میں گئے، بسمک اللہم صرف محفوظ تھا، باقی جہاں رشتے اور تعلقات کو کاٹنے کے وثیقے شرائط لکھے ہوئے تھے، معاہدے کی دفعات سب کیڑوں نے کھا لیا تھا، اللہ کا نام جہاں جہاں تھا وہ محفوظ تھا بس۔ اس کے بعد وثیقہ پھاڑ دیا گیا اور مسلمانوں کو وہاں سے رہائی ملی، شیب ابی طالب سے باہر نکلے۔ نکلنے کے بعد معمول کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جاری رہا، دعوت و تبلیغ کا۔ اور یہاں میں ایک چیز بیان کرنا بھول کہ بنو ہاشم بنو امیہ جو آپ کا ساتھ دے رہے تھے اس میں ابو لہب آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ ابو لہب شروع سے مخالفت کرتا رہا، دعوت جب گھر والوں کو بلا کے دی تب بھی مخالفت کی، دعوت دینے کے وقت پیچھے جا کر جو ہے کہتا تھا کہ ان کی کوئی بات نہ مانے، لوگ ایسے ہیں یہ ویسا ہے، ان کی شرارتیں کرتے تھے، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں بیان کرتا تھا، آپ کی مذمت کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جب شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کیا گیا تب بھی ابو لہب جو ہے اپنے خاندان، قبیلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کفار مکہ کے ساتھ تھا۔ یہاں سے رہائی ملی، دعوت کا کام آگے بڑھا، لیکن کفار مکہ نے مخالفت کو اور شدید کیا۔ اب آخری مرحلہ انہوں نے جو اختیار کیا، میٹنگ کر کے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جبریل کے ذریعے سے خبر دے کے ہجرت کا حکم دیا مدینہ کی طرف۔ اور اس درمیان میں اور بھی کچھ واقعات پیش آئے۔ کیا یہ 10 کا واقعہ ہے، آپ کے شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 مہینے بعد، کچھ لوگ 8 مہینہ کچھ 6 مہینہ کہتے ہیں، 6 مہینے بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد 1 مہینہ 25 دن یا کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دن بعد، تھوڑی سی مدت کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن، غم کا سال کہا، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں ابو طالب آپ کے لیے بہت بڑی مدد کا ذریعہ تھے۔ آپ لوگوں نے ساتھ چھوڑا، یہ ساتھ تھے اگرچہ کافر تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا صرف ایک بیوی نہیں تھیں بلکہ آپ کی ہر اعتبار سے معاون و مددگار تھی، خاص طور سے آپ کی دعوت میں۔ اول وحی جب آپ پر نازل ہوئی اور اس سے پہلے بھی ہر اعتبار سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی مدد کی، آپ کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب میں بھی آپ کے ساتھ رہی، مشکل سے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سب سے زیادہ اعلیٰ مقام والی خاتون آپ کی ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہٰذا ان دونوں کی جدائی آپ کے لیے انتہائی شدید قسم کے غم و اندوہ کا باعث تھی۔ اسی لیے اس کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا آپ کی تسلی کے لیے، اور بھی واقعات پیش آئے، اور پھر کفار نے آخر میں مل جل کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ہجرت کی اجازت ملی۔ یہ واقعات صرف واقعات کی حیثیت سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک ورق، اور آپ کے حیات ایک ایک ورق کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک سطر، ایک ایک لائن اور ایک ایک لفظ ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا ہے نا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اب اس معاملے میں دیکھیے، میں نے شیب ابی طالب کے اس واقعے کو NRC اور CAA کے جو قانون کی شہریت کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور کیا جا چکا ہے، ابھی وہ التوا میں ہے یا جو بھی معاملہ ہے اس کا،
اس میں جو کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کے تعلق سے، جیسے برما میں کی گئی، فلسطین میں الگ انداز میں، ہندوستان میں قانون بنا کر کیمپوں میں بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کو جو ہے شیب ابی طالب میں محصور کیا جا رہا تھا۔ تو ہمارے لیے ان واقعات میں درس ہے کہ ایسے حالات جب پیش آ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ڈرنا گھبرانا نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کے اس وقت کے حالات پر غور کیجئے، کیا وسائل تھے، کیا طاقت قوت تھی، دنیاوی اعتبار سے کون سی حیثیت تھی مسلمانوں کی، الگ تھلگ کر دیے گئے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی، لیکن مدد سے پہلے صبر کرنا پڑا، قربانی دینی پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سابقون الاولون صحابہ کرام کو جب مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے گزرنا پڑا تو ہم اور آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ گھر بیٹھے رہیں گے، آرام کرتے رہیں گے، ایک ہاتھ اٹھایا، دعا کیا، کچھ بدعت اور سنت پر عمل کیا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، سارا معاملہ حل ہو جائے گا؟ ہم بیٹھے بیٹھے کسی کرامت اور معجزے کے منتظر رہتے ہیں کہ کفار ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ہماری مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، بنگلہ دیش میں واقعہ کروایا گیا، پھر ہندوستان میں اس کے خلاف میں جو ہے حرکت میں لوگ آ جاتے ہیں، الیکشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمانوں کو کھلونا بنا رکھا ہے اور مسلمانوں کو لڑاتے، جب چاہتے ہیں لڑا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ان سے جو کام کروانا ہے کروا دیتے ہیں، مسلمانوں میں اختلاف ڈال دیتے ہیں، ان کو اس طریقے سے ورغلاتے ہیں کہ ہندو مسلم فساد ہو اور پھر الیکشن کے ٹائم جو ہے اسی بنیاد پر ووٹنگ ہو، مسلمان جو ہے وہ استعمال ہو جائے۔ یہ جو ہم استعمال ہوتے ہیں، ہماری کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، اللہ کی مدد نہیں آتی، تو اس کی وجہ ہم کو سیرت کے ان واقعات میں تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے، دین پر قائم رہنے سے، اللہ کے لیے مشکلات کو جھیلنے سے، دین پر ثابت قدم رہنے سے، جو ان سابقون الاولون نے دکھایا، اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ اور جتنا اسلام پھیلے گا ان پہلے دور کی قربانی دے، اتنا ان کو اجر و ثواب ملتا جائے گا، یہ ان کے مقام کو بلند کرتا جائے گا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیں ملے تو ان کے طریقہ کار کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین کو اختیار کر کے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں سعادت اور کامیابی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔